السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھاں شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا اور جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا. میرے دوستو، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے اور آج اس مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے. اور میرے دوستو، انگلش مہینے کے اعتبار سے یہ دسمبر کا مہینہ ہے اور عنقریب دسمبر کی 25 تاریخ بھی آنے والی ہے. اب چونکہ جب دسمبر کی 25 تاریخ آتی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے غلط عقیدے کے اوپر عمل کرنے والے وہ غلط طریقہ پر لوگوں کو میسج دیتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر نہ جانے بہت سارے گناہ اور گناہوں کے کام کیے جاتے ہیں. تو مناسب یہ معلوم ہوا کہ کیوں نہ آج کے جمعہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے تعلق سے وہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں جس کا ذکر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو عقیدہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے وہ عقیدہ ہم سبوں کو معلوم ہو جائے. اور جب معلوم اگر ہے پہلے سے الحمدللہ تو پھر ایسی صورت میں پھر سے معلوم ہو تاکہ ہم عمل کرنے میں صحیح طور پہ آگے بڑھیں. اور پھر جو کوئی بھی غلط عقیدوں کو دوسرے کے سامنے رکھ رہا ہے تو ہم انہیں منع کرنے والے اور انہیں صحیح عقیدہ ان تک پہنچانے والے بن جائیں. تو انشاءاللہ میں آج انہی چیزوں کے اوپر گفتگو کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو بھی باتیں کہی جائیں ان تمام باتوں کے اوپر مجھے بھی اور تمام سامعین کو بھی عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ سیدہ مریم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پہ ذکر فرمایا ہے. سورہ آل عمران کے اندر بھی بیان فرمایا گیا، سورہ مریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے. میں ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ سورہ مریم کی تلاوت کروں گا اور ساتھ ہی اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس نیت اور اس ارادے سے کہ اللہ ہم سبوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی آیت یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. اور قرآن کریم کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر بھی قابل ذکر ہے، یعنی ان کا بھی ہمیں ذکر کرنا چاہیے، ان کے تعلق سے بھی ہمیں پڑھنا اور سمجھنا چاہیے. اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. جب وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرق جانب میں چلی گئی. میرے دوستو، واقعہ اس طریقہ پر پیش آیا. حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حضرت حنا، اور یہ حضرت مریم کے والد کا نام ہے حضرت عمران. سورہ آل عمران جو قرآن کریم کے اندر ہے اس میں حضرت عمران اور آپ کی اولاد کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا.
اسی تعلق سے اس کا نام آل عمران رکھ دیا گیا، عمران اور ان کی اولاد کے تعلق سے چونکہ ذکر آیا ہے۔ تو حضرت حنہ جو تھی وہ ضعیف تھی اور اولاد کی تمنا بھی تھی، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی علامات دکھلائی تو حضرت حنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے منت کر لی کہ یا اللہ اگر لڑکا ہوا جو بھی ہمارے پیٹ میں ہے تو میں ایسی صورت میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں اسے وقف کر دوں۔ چند دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکی عطا فرما دی۔ تو آل عمران کے اندر بیان فرمایا گیا کہ جب لڑکی پیدا ہوئی تو حضرت حنہ یہ کہنے لگی کہ اللہ یہ تو لڑکی ہے، یہ مسجد کی خدمت کس طریقہ پر کرے گی؟ لیکن اللہ نے کہا کہ اللہ کو یہی منظور ہے۔ چنانچہ جب بیت المقدس کے لیے اپنی بچی کو وقف کرنا چاہا اور مسجد میں جا کر کے چھوڑنا چاہا تو بیت المقدس کے اس وقت کے جتنے بھی لوگ خدمت گزار تھے ان سبھوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ مجھے یہ بچی ملے اور میں ان کی پرورش کروں۔ انہیں میں حضرت زکریہ علیہ السلام جو رشتے میں آپ کے خالو بھی لگے، وہ امام تھے مسجد کے، تو آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ میں چونکہ رشتہ دار بھی ہوں اور بیت المقدس کا خدمت گزار بھی ہوں، اس واسطے یہ میری سب سے پہلی ذمہ داری ہے اور میرا حق بنتا ہے کہ میں اس بچے کی پرورش کروں۔ لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم قرآن اندازی کریں گے۔ میں نے کہا قرآن اندازی کی گئی، قلم کو پانی کے ریت کے اوپر ڈالا گیا اور یہ کہا گیا کہ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے مخالف سمت میں جائے گا وہ اس بچی ان کے پاس رہے گی اور وہ ان کی پرورش کرے گا۔ پانی اس طرف سے آ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کچھ ہم ڈالیں گے تو پانی کے بہاؤ میں وہ چیز بہہ کر کے چلی جائے گی، لیکن کہا یہ گیا کہ بہاؤ کے مخالف سمت میں جس طرف سے پانی آ رہا ہے اسی طرف جس کا قلم جائے گا وہ ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس بچی کی پرورش کرے۔ چنانچہ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کا قلم جو ہے وہ پانی کے مخالف سمت میں چلنا شروع ہوا، چنانچہ آپ کی ذمہ داری بن گئی اور آپ کو دے دیا گیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے جو چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے بیت المقدس کے ارد گرد، ان میں سے ایک کمرے کو مکمل طور پہ خالی کروایا، صاف ستھرا کروایا اور وہ کمرہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے خاص کر دیا کہ آپ اس کے اندر رہیں گی اور آپ کے علاوہ کوئی بھی اس کے اندر نہیں آئے گا اور نہ کوئی جائے گا، آنا جانا سب کا بند آپ ہی طرف آنا ہے۔ کچھ ضرورت ہوگی تو میں آپ، کیونکہ میری پرورش میں ہے، میری ذمہ داری ہے اب، تو میں آپ کے پاس آتا اور جاتا رہوں گا۔ میرے دوستو، حضرت مریم علیہ السلام جب بڑی ہو گئی تو حضرت زکریہ علیہ السلام جب بھی کبھی باہر جاتے تو باہر سے مقفل کر دیتے، روم کو لاک کر دیتے، پھر جاتے۔ پھر جب واپس آتے اور اندر روم میں جاتے تو دیکھتے کہ بغیر موسم کے پھل وہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ تو آپ پوچھتے کہ مریم یہ پھل کہاں سے آیا؟ تو آپ یہ کہتی ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ تو وہیں پہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ جو اللہ بغیر موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے، سردی کا پھل گرمی میں دے گا اور گرمی کا پھل سردی میں عطا کر سکتا ہے، وہ اللہ اس بڑھاپے کے اندر مجھے اولاد بھی عطا فرمائے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کے اندر بیان فرمایا گیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوچ کر کے حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے دعا کو قبول فرمایا اور بشارت حضرت جبرائیل کے ذریعے سے حضرت زکریہ کے پاس جو ہے پہنچا دیا اور کہا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی ہے لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو آپ تعجب کرنے لگے، میری عمر 120 سال ہے، میری بیوی کی عمر 95 ایئرس ہے، وہ بانجھ ہے، ہڈیاں کمزور ہیں، ہڈیوں پہ گوشت نہیں ہے، مکمل طور پہ کمزور ہے، بچہ پیدا کرنے کے قابل ہرگز نہیں ہم دونوں میاں بیوی ہیں، پھر کس طریقہ پر ہوگا؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس نے فیصلہ کیا آپ کو دے گا۔ چنانچہ حضرت زکریہ نے پوچھا کہ بھائی جب میں باپ بنوں گا تو اس وقت میں ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ میں باپ بننے والا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب آپ باپ بننے والے ہوں گے تو اس وقت میں 3 دن تک آپ کی زبان سے آواز مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی، آپ بول نہیں پاؤ گے۔
جب یہ کیفیت آپ کے اندر طاری ہو جائے تو آپ یہ سمجھ جانا کہ آپ کی بیوی حاملہ ہو چکی ہیں اور وہ ماں اور آپ باپ بننے والے ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت یحییٰ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ یہ واقعہ سنانے کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ اس طریقہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ آج ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اگر جو کوئی 8 سال 10 سال شادی کے ہو گئے، ابھی تک اولاد نرینہ سے مکمل طور پہ جو ہے وہ نا امید ہے، تو نا امیدی کفر ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیے، جو اللہ 120 سال اور 95 ایئرس کی عمر میں اولاد عطا فرما سکتا ہے، وہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جوڑے کو جب وہ اللہ سے مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اسے اولاد عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو سبق دیا اور درس دیا۔ بہرکیف میرے دوستو، حضرت زکریہ علیہ السلام کی خوبی یہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب بغیر موسم کے جب پھل آتا تو آپ یہ پوچھتے کہ کیا بات ہے، بغیر موسم کے پھل آ رہا ہے، تو آپ یہی کہتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے، لہذا اللہ مجھے کھلا رہا ہے۔ اب میرے دوستو، ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک نوجوان لڑکے کی عمر میں حضرت مریم علیہ السلام کے اس کمرے کے اندر بھیجا کہ آپ جاؤ اور جا کر کے انہیں خوشخبری سناؤ کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ لڑکا عطا فرمائے۔ میں یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس لیے سنا رہا ہوں چونکہ یہ اسلام سے ہٹ کر کے جو لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں، عیسائی ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، کوئی بھی ہو، ان کا یہی عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے جو مکمل طور پہ فاسد اور غلط عقیدہ ہے، جبکہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لم یلد ولم یولد ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ اخلاص میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو کسی کا باپ ہے اور نہ ان کا کوئی بیٹا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ تو جب وہ فرشتے حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے تو حضرت مریم بالکل چونک گئی۔ ظاہر سی بات ہے، گھر کے اندر اکیلی تنہا عورت ہو، اچانک کسی اجنبی کا آ جانا، یہ کیسا معلوم ہوگا؟ آپ مکمل طور پہ پریشان ہو گئی کہ آخر یہ کون نوجوان ہے جو بغیر اجازت کے پہلی بار ہمارے کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ تو اسی واقعے کو اس طریقہ پر بیان فرمایا گیا، فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ بِهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، پس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر کے ظاہر ہوا۔ آگے بیان فرمایا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام نے اس فرشتے کو، اس آدمی کو دیکھا آدمی کی شکل میں، یہ کہنے لگی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ کہا کہ بھائی تم کون ہو؟ میں تم سے اللہ شیطان کی پناہ مانگتا ہوں، تم اگر اللہ کا ڈر و خوف تمہارے دل میں ہے تو اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ۔ قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا، اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکے کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے شادی نہیں ہوئی ہے، شادی نہیں ہوئی ہے بھئی، لڑکا یا لڑکی جب کوئی بھی شخص ماں اور باپ جب بنتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کیوں بنتے ہیں؟ جب مرد اور عورت جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ملنے کا دو میں سے ایک طریقہ ہے، یا تو شادی ہو جائے، جائز طریقے سے ملے، یا پھر ناجائز طریقے سے ملے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام یہ کہتی ہیں، قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، وہ کہنے لگی کہ بھلا میرے یہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا، نہ تو میری شادی ہوئی ہے اور نہ میں بدکار ہوں، پھر میرے یہاں بچہ کس طریقہ پر پیدا ہوگا؟ قال کذالک، فرشتے نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا۔
قال ربک هو علی ہین، پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت پہ۔ تو یہ طے شدہ بات ہے، بیان فرمایا گیا آیۃ للناس، یہ لوگوں کے لیے نشانی ہوگی۔ جس طریقہ پر بچہ پیدا ہوگا یہ تمام قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک نشانی ہوگی۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، یہ ایسا ہو کر کے رہے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے ہاتھ کے آستین کے اندر یوں ایسا پھونک ماری، اور پھونک مارنے کے ساتھ ہی آپ کے پیٹ کے اندر 9 مہینے کا بچہ مکمل طور پہ تیار ہو گیا۔ یہ نہیں کہ ابھی پہلا دوسرا تیسرا مہینہ یوں کنٹینیو جا رہا ہے، اس طریقہ پر ہوتا تو پھر لوگوں کا سوال جو پورے 9 مہینہ تک آتا، کس طریقہ پر آپ اسے برداشت کر سکتی تھی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ لوگوں کا سوال نہ آئے اور آپ کہیں برداشت نہ کر سکیں، چنانچہ آپ کے پیٹ کے اندر حضرت جبرائیل نے جب آستین میں پھونک مارا تو اسی کیا کہتے ہیں پھونک کی وجہ سے 9 مہینے کا بچہ مکمل طور پہ تیار ہو گیا۔ جب آپ نے محسوس کیا کہ ہمارے پیٹ میں اب بچہ ہے تو قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے آپ کو لوگوں سے بچانے کے لیے، لوگوں کے ہر سوال کا جواب دینے سے بچنے کے لیے آپ بیت المقدس کے اس کمرے سے نکلے اور کچھ میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک پہاڑی پہ جا کر کے بیٹھ گئی جس کو بیت اللحم کہا جاتا ہے۔ ایک کھجور کے تنے سے جا کر کے آپ ٹک لگا لی۔ وہ کھجور کا تنا اور درخت بھی ایسا تھا جو مکمل طور پہ وہ سوکھا ہوا تھا۔ پھر وہاں پہ جا کر کے یہ کہنے لگی کہ اے کاش میں مر جاتی، نسیم منسیہ ہو جاتی، مکمل طور پہ میں لوگوں کے ذہنوں سے بھلا دی جاتی تاکہ لوگ ہم سے ہمارے بارے میں سوال نہ کرتے یا پھر ہمارا ذکر کسی کی زبان کے اوپر نہ ہوتا۔ آگے واقعہ بیان فرمایا گیا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، درد ذہنے ایک کھجور کے تنے کے پاس ٹک لگانے پہ مجبور کر دیا۔ جب آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے، تکلیف محسوس کرے اور کہیں پہ ٹک لگانے کے لیے مل جائے تو اپنے آپ کو یوں ٹک لگا کر کے سکون اور آرام محسوس کرتا ہے۔ بیان فرمایا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ٹک لگا لیا اور اس کے بعد یہ کہنے لگی کہ اے کاش میں اس سے پہلے مر ہی گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے مکمل طور پہ میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی، خیال سے ختم ہو گئی ہوتی۔ فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتکی سریا، اتنے میں اس نیچے سے ہی آواز آئی۔ حضرت جبرائیل پہلے کمرے کے اندر تو آدمی کی شکل میں آئے تھے، اب یہاں پہ جہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے پہاڑ کے نیچے آپ وہاں ہیں حضرت جبرائیل، اور وہاں سے آواز دے رہے ہیں۔ کیا آواز دے رہے ہیں؟ نیچے سے آواز آتی ہے کہ پریشان مت ہو، لا تحزنی، ڈرنے اور گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ قد جعل ربکی تحتکی سریا، تیرے رب نے تمہارے لیے تمہارے پاؤں کے نیچے سے جہاں تم ہو اس کے نیچے سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پینے کا انتظام ہے۔ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور فرمایا کہ اس کھجور کے تنے کو جس سے آپ نے ٹک لگایا ہوا ہے اس کو آپ نے حرکت دینی ہے۔ تر و تازہ کھجور نیچے زمین پہ گرانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ رب کائنات کی قسم ہے کھجور مکمل طور پہ سکھا ہوا ہے، حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ اس کی ٹہنی کو اس طریقہ پر ہلاؤ، جب تم ہلائیں گے تو ایسی صورت میں تر و تازہ کھجور نیچے نازل ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ جس ڈھار کے اندر کھجور نہ ہو اور سوکھے کھجور میں جو اللہ طاقت پیدا کر سکتا ہے کھجور کو، وہ اللہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ بغیر باپ کے اولاد بھی عطا فرما دے، اور جو اللہ بغیر اولاد کے بغیر باپ کے اولاد عطا فرما دے وہ اللہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ جب ضرورت پڑے تو ایسی صورت میں اسی بچے کو زندہ آسمان کے اوپر بھی اٹھا لے۔ چنانچہ میرے دوستو جب جھاڑ کو یوں ہلایا آپ نے تو تر و تازہ کھجور نیچے گرا، اس کو آپ کھائیں اور پانی پی کر کے آپ نے اپنے بھوک اور پیاس اور تھکن کو مکمل طور پہ ختم کیا۔
اور کھجور کھانے کی وجہ سے آپ کے بدن کے اندر قوت و طاقت بھی آئی۔ یہاں پہ ایک نقطہ مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کر کے بیٹھے رہو، اللہ رزاق ہے، رزق تمہارے پاس آئے گا، پیسے تمہارے پاس آتے رہیں گے، ہمیں کچھ محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو مریم علیہ السلام کو جب پینے کے لیے پانی کا انتظام فرما دیا تو کھجور بھی جو ہے من سلوہ کے طور پہ جو بنی اسرائیل کو دیا تھا بنایا، وہ بھی مکمل طور پہ سامنے لا کر کے رکھ سکتے تھے، لیکن آپ نے آنے والے قیامت تک انسانوں کو یہ درس دینا تھا کہ میرے بھائی، میرے اللہ کے بندو، تمہیں رزق اگر چاہیے تو اس کے لیے تمہیں حرکت کرنی پڑے گی، جب تم حرکت کریں گے تو پھر اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام سے کہا گیا کہ تم کھجور کے تنے کو ہلاؤ، اللہ چاہتا تو بغیر ہلائے بھی کھجور نیچے سامنے رکھ سکتا تھا، لیکن کہا کہ نہیں، ہلانا پڑے گا تمہیں، ہلانا تمہارا کام ہوگا، کھجور دینا یہ پھر میرا کام ہوگا۔ اس لیے کمانے کے لیے، رزق حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، ہم محنت کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس محنت میں برکتیں عطا فرمائے گا اور رزق میں پھر کشادگی عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد کہا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقُرِّ عَيْنًا، بچہ تو پیدا ہو گیا تھا تو کہا کہ آپ پانی پیو، کھجور کھاؤ اور بچے کو دیکھ کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ فَإِمَّا تَرِيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، اور کہا کہ جب بھی کوئی آدمی آئے نا تمہارے پاس اور تم سے اس بچے کے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا کہ بھائی میں نے آج نہ بولنے کے لیے روزہ رکھ رکھا ہے۔ اس شریعت کے اندر جس طریقہ پر آج ہم کھانے پینے سے رک جاتے ہیں اس کا نام روزہ ہے، وہاں بات کرنے سے رکنے کا نام بھی روزہ تھا اس شریعت کے اندر۔ کہا کہ آپ ایسا کہہ دینا جب بھی کوئی پوچھے تو آپ یہ کہہ دینا اشارے سے کہ میں نے نہ بولنے کے لیے منت مانی ہے، میرا آج نہ بولنے کا روزہ ہے۔ اگر کوئی زیادہ پوچھے تو ایسی صورت میں اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمًا تَحْمِلُهُ، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئی۔ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، تمام کے تمام لوگ جمع ہو گئے، لوگوں نے اعلان کر دیا دیکھو مریم نے شادی نہیں کی، ان کے گود میں بچہ ہے، آؤ تو ذرا دیکھیں، پوچھیں تو ذرا کہ یہ بچہ کون ہے، کہاں سے آیا، اس کا باپ کون ہے۔ سارے کے سارے شہر والے جمع ہو گئے، سب کے ذہنوں کے اندر ایک ہی سوال ہے کہ یہ بچہ کون ہے، اس کا باپ کون ہے، یہ بچہ آیا کہاں سے۔ یا مریم لقد جیتی شیئا فریا، سب لوگوں نے کہا، سب کہنے لگے کہ مریم تو نے بڑی بری حرکت کی ہے، پھر تانے دینا شروع کر دیے، یا اخت ہارون، کہ اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کیا کہا، اے ہارون کی بہن، تمہاری ماں اور تمہارا باپ، ماں کو بھی لپیٹے میں لیا، باپ کو بھی لپیٹے میں لیا، بھائی کو بھی لپیٹے میں لیا، تقریباً خاندان کو لپیٹے میں لے کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بھائی، ماں اور باپ تو نیک صالح تھے، وہ گناہوں سے دور رہنے والے تھے، لیکن تم نے یہ کس طریقہ پر یہ حرکت کر دی، نعوذ باللہ من ذالک، اس طریقہ پر لوگ کہنے لگے۔ پھر اس کے بعد میرے دوستو فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو چونکہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، بات نہیں کرنا ہے، جب لوگ زیادہ پوچھے تو اپنے بچے کے طرف اشارہ کرنا ہے، چنانچہ فاشارت الیہ، اپنے بچے کے طرف اشارہ کی، تو وہ لوگ کہنے لگے، قالو، وہ تمام کے تمام قوم یہ کہنے لگی، کیف نکلم، یہ بچہ جبکہ من کانا فی المہد صبیہ، اپنی ماں کے گود میں ہے، شیر خوار بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، ابھی ایک دن بھی صحیح سے نہیں ہوا ہے، یہ میرے سے کس طریقہ پر بات کرے، یہ مذاق کر رہی ہو، یہ بچہ کس طریقہ پر بات کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ ہر چیز پر قادر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان میں بولنے کی طاقت عطا فرما دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہنے لگے کہ او میری قوم کے لوگوں،
میری ماں سے کیوں پوچھتے ہو؟ میری ماں کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ میری ماں سے کیوں سوال کرتے ہو؟ میری ماں کو شکی نگاہ سے ہرگز مت دیکھو۔ اگر تمہیں کچھ پوچھنا ہے تو میرے سے پوچھو، میں بتلاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمایا اور مجھے نبی بھی بنایا جانا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اس نے مجھے بابرکت کیا جہاں بھی میں ہوں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ نصیحت کی کہ تمہیں جہاں بھی ہو تمہیں نماز ادا کرنی ہے، وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک تم اس دنیا کے اندر زندہ ہو۔ پھر اس کے بعد آگے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا، کہا کہ تم اپنی والدہ کی خدمت کرنا، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن پر مبارکباد ہو، اور میری موت کے دن اور جس دن کے میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا، تمام دنوں کے اوپر سلامتی ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہے، یہ چھوٹا بچہ جو مریم کی گود میں پل رہا ہے، یہ شیر کھاتا دودھ پیتا بچہ ہے، یہ کون ہے آپ کو معلوم ہے؟ تو یاد رکھو، اگر معلوم نہیں ہے تو سن لو، ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، مریم کا بیٹا عیسیٰ ہے، یہ اللہ کا بیٹا نہیں۔ کیا کہا؟ یہ مریم کا بیٹا عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، یہی بات سچ ہے جس بات کو سچا جاننے میں لوگ کیا کہتے ہیں، شک و شبہ کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو میرے دوستو، نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے مکمل طور پہ یہ صاف ظاہر کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد نہیں بلکہ مریم کی اولاد ہے، ان کے وہ بیٹے ہیں اور ہمارا بندہ، ہم نے اسے نبی بنایا ہے۔ اب میرے دوستو، اگر کوئی شخص 25 دسمبر کو یا اس سے پہلے یا اس کے بعد اگر آپ کا کوئی کرسچن دوست ہو اور وہ اگر آپ سے یہ کہے کہ میری کرسمس یا ہیپی کرسمس، اور اگر آپ یہ ان کے کہنے پہ مبارکبادی کو قبول کرتے ہوئے سیم ٹو یو کہتے ہیں یا پھر اسے آپ ہیپی کرسمس کہتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کی مبارکبادی کو قبول نہ کریں اور نہ ہم کسی کو ایڈوانس میں اس طریقہ پر کہیں۔ اگر ہمارا عیسائی دوست، کرسچن دوست ہم سے یہ کہیں تو ہم اسے اگر ہو سکے تو ہم سمجھانے کی کوشش کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہمارا عقیدہ، قرآن کا عقیدہ، اسلام کا یہ عقیدہ ہے اور اسی عقیدے کے اوپر آپ کو چلنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت